السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک اہم اور حساس موضوع پر ہے، ہم بستری یعنی ازدواجی تعلقات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات۔ کیا یہ صرف ایک جسمانی ضرورت ہے یا یہ بھی عبادت بن سکتی ہے؟ نمبر 1، ہم بستری بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، اپنی خواہش پوری کرنے پر بھی اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے حرام طریقے سے پورا کرے تو گناہ، تو حلال طریقے سے کیوں اجر نہ ہو؟ نمبر 2، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ نمبر 3، نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ محبت، دل جوئی اور اخلاق، یہ سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے بعد غسل فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اور عورت کے جسم آپس میں جڑ جائیں تو غسل واجب ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 5، حیض کے دوران ہم بستری منع ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، لیکن محبت اور تعلق کا اظہار، بات چیت، گلے لگانا سب جائز ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو زندگی کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، حتیٰ کہ ہم بستری بھی۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو برکت، محبت اور سکون سے بھر دیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے۔